بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آج کی ویڈیو ایک بہت اسپیشل ویڈیو ہے۔ میں اس میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ ہم نے 10 محرم میں کیا بنا کر بانٹا۔ ہم نے یہاں پہ بنایا تھا حلیم اور حلوہ۔ حلیم میں آپ کو بتاؤں لٹرلی اس کا ٹیسٹ اتنے مزے کا تھا، بالکل بازار جیسی ڈھابا سٹائل جو ہے نا وہ ہماری حلیم بن کر تیار ہوئی تھی۔ آپ نے ایک دفعہ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ ماما کو اتنی آنٹیوں نے کہا تھا کہ آپ نے حلیم خود بنائی ہے گھر پر، کیونکہ اس کا ٹیسٹ تھا ہی اتنے مزے کا، امیزنگ۔ ہم نے اس کے اندر کچھ سیکریٹ انگریڈینٹس ایڈ کیے تھے جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بالکل ڈھابا سٹائل بن کر تیار ہوا تھا۔ تو ایک دفعہ جو ہے وہ میری اس ریسیپی کو ضرور سے ٹرائی کیجیے گا۔ مجھے امید ہے آپ نے ایک دفعہ اس کو دیکھنے کے بعد ضرور ٹرائی کرنی ہے، ضرور اپنے گھر والوں کو کھلانی ہے بنا کر۔ چلے تو ہم اس ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے میں نے یہاں پہ لے لیے تھے 4 سے 5 میڈیم سائز کے پیاز۔ اس کو جو ہے وہ میں نے ایسے پتلا پتلا کاٹ لیا تھا۔ ابھی میں کٹنگ سیکھ رہی ہوں تو اس لیے تھوڑا سا آرام سے کر رہی تھی۔ یہاں پہ میں نے ڈال لیا تھا تقریباً آدھا کپ کے برابر آئل۔ ہم سرسوں کا آئل یوز کرتے ہیں تو میں نے وہی اس کے اندر ڈال لیا تھا۔ آپ اگر دوسرا یوز کرتے ہیں تو وہ دوسرا کوکنگ آئل بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور جو ہم نے 4 سے 5 پیاز جو ہیں وہ پتلے پتلے کاٹے تھے وہ ڈال کے اس کو فرائی کر لیں گے ہلکی آنچ میں تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے۔ آپ نے اس کو گولڈن ہونے تک فرائی کر لینا ہے۔ یہ دیکھیے پیاز گولڈن ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر میں آدھا کپ کے برابر لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں۔ لہسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ میں نے بنا لیا تھا، بالکل اس کا پیسٹ فائن پیسٹ بنا کر آپ نے تیار کر لینا ہے، وہ اس کے اندر ڈال رہی ہوں۔ آدھا کپ میرے پاس اور تھا لہسن ادرک کا پیسٹ تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ جتنا اس کے اندر لہسن ڈلے گا اتنا اس کا اچھا فلیور آئے گا۔ اور یہاں پہ لہسن ڈالنے کے بعد 2 سے 3 منٹ تک لہسن اور ادرک کے پیسٹ کو بھی ہم نے ہلکا ہلکا سا گولڈن کر لینا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے لے لیے تھے 3 ٹماٹر، اس کو میں نے پتلا پتلا سا کیوبس میں کٹ کر لیا تھا۔ اب وہ ایڈ کیا ہے، 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے اس کو ایسے ہم بھون لیں گے۔ اب یہاں پہ میں نے چکن بون لیس لے لیا، یہ تقریباً میرے پاس 1 کلو ہے۔ چکن بون لیس جو ہے وہ سارا ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم نے بھون لینا ہے تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے۔ ہلکی آنچ کریں گے، آپ نے اس کی زیادہ تیز آنچ اس وے میں بالکل بھی نہیں کرنی۔ ایسے آپ نے اس کو ہلاتے ہوئے بھون لینا ہے۔ اگر تو آپ حلیم کی ایک ایک سٹیپ فالو کریں گے تو آپ کی حلیم بھی بالکل ہماری طرح بن کر تیار ہوگی۔ تو آپ نے کوئی بھی اس کا سٹیپ مس نہیں کرنا اور بالکل ہماری طرح اس کو بنا کر تیار کر لینا ہے۔ یہ دیکھیے ایسے ٹماٹر کو ہم نے جو ہے وہ میش کرتے ہوئے بھون لینا ہے چکن کو۔ اب اس کے اندر ہم کچھ اسپائسیز مسالے وغیرہ ایڈ کر لیں گے۔ 4 چمچ میں نے اس کے اندر گرم مسالے کا پاؤڈر ایڈ کیا ہے۔ 4 چمچ کے برابر میں نے اس کے اندر زیرے کا ایڈ کر دیا ہے۔ زیرہ اگر آپ چاہیں تو اس کا پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور 4 چمچ اس کے اندر میں نمک ایڈ کروں گی، اگر آپ کو بعد میں کم لگے تو آپ اس کے اندر اور نمک ڈال سکتے ہیں۔ 4 چمچ اس کے اندر میں نے ہلدی پاؤڈر ایڈ کیا ہے اور 4 چمچ میں نے اس کے اندر لال مرچ کا ایڈ کر دیا تھا۔ اب اس کے اندر پانی ڈالیں گے تقریباً 1 کپ اور اس کو ہم نے بھون لینا ہے ہلکی آنچ میں۔ 2 سے 3 منٹ تک اس کو ہم نے بھون لینا ہے۔ اس کو میں نے بھون لیا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ 1 کپ اور پانی کا ایڈ کریں گے اور اس کو ہم نے میڈیم آنچ میں، دم والی آنچ میں اس کو ہم نے کوک کر لینا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے 1 کپ چاول، 1 کپ گندم اور 1 کلو جو ہے وہ میں نے چنے کی دال لے لی تھی، اس کو میں نے اچھے سے دھو لیا تھا۔ اب اس کے اندر 1 چمچ نمک اور 1 چمچ جو ہے وہ لال مرچ کا پاؤڈر ایڈ کیا ہے۔ اس کو اب ہم نے لگا لینا ہے پریشر آپ نے اس کو اتنا لگانا ہے کہ جو ہماری گندم اور چاول دال ہے نا یہ تینوں چیزیں اچھی سے نا بوائل ہو جائے۔ اس کو آپ تقریباً 40 منٹ کے لیے پریشر لگا لیں۔ تو اب جب تک پریشر لگ رہا ہے یہاں پہ جو ہے یہ اس کو تقریباً 5 سے 6 منٹ تک میں نے اس کو کوک کر لیا۔ ہمارا جو چکن ہے نا وہ اچھے سے اس کے اندر پک چکا ہے، تو اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اب آپ نے اس کو رکھ دینا سائڈ پہ۔ اب یہاں پہ جو ہے نا میں نے پریشر کو کھول دیا تھا تقریباً 40 منٹ کے بعد۔ اب یہ جو بوٹیاں تھیں نا ہم نے اس کے اندر کوک کی تھی وہ ساری ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے، تاکہ جو اس کی گوشت میں ہڈیوں میں جو اس کا جو ہے نا یخنی ہے نا وہ اچھے سے نکل جائے، اس کا ٹیسٹ سارا دال کے اندر آ جائے۔
یہ چکن تھا، یہ ہم نے دال کے اندر اور یہ گندم وغیرہ کے اندر ڈال کے نا پریشر لگا دیا تھا، تقریباً 5 سے 10 منٹ کے لیے اس کو ہم نے پریشر لگا دیا تھا۔ اب یہ جو ہمارا چکن ہے نا، اس کو ہم نے نکال لینا ہے اور اس کے ہم نے ریشے ریشے کر لینے ہیں۔ اور یہ دیکھیں میں نے یہ سارے چکن کے جو ہے وہ ریشے ریشے کر لیے ہیں، بالکل آپ نے بھی اسی طرح کر کے تیار کر لینے ہیں۔ اب جو ہم نے یہ مسالہ تھا نا یہاں پہ، اس کے اندر ہم نے یہ چکن جو ہے وہ ڈال دینا ہے، اور اب اس کو ہم نے بھون لینا ہے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے اچھی طرح، جب تک اس کی ہمارے خوشبو نہ آ جائے تب تک آپ نے اس کو بھوننا ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ گندم چاول اور چنے کی دال تھی، کتنی اچھی طرح اور نرم سی جو ہے یہ ہو چکی ہے، بہت اچھے سے ہم نے اس کو بوائل کیا ہے۔ اب ہم نے اس کو کسی بھی گرینڈر والی جگ کے اندر ڈال کے اس کو گرینڈ کر لینا ہے، آرام سے کرنا ہے۔ یہ بہت گرم دال تھی، میں نے بھی اس کو بہت آرام سے کیا تھا۔ اور یہ جو ہم نے دال اور یہ بنائی تھی نا حلوہ، یہ میں نے اکیلے میں نہیں بنایا تھا، بلکہ میں نے اپنی ماما اور آپی کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ زیادہ کام تو انہوں نے کیا تھا، انہیں صرف موبائل ہی پکڑا ہوا تھا۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے ڈال کے اس کو گرینڈ کر لینا ہے اچھے سے۔ ایک دفعہ میں نے گرینڈ کر کے اس کے اندر بوٹیوں کے اندر ڈال دیا تھا، اب دوبارہ اس کو گرینڈ کر کے ڈال دیں گے۔ یہاں پہ میں نے اس کے اندر 2 سے 3 گلاس پانی کا بھی ڈال دیا تھا، اور جو ہم نے دال گرینڈ کی تھی نا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ میرے پاس آدھا کلو مونگی اور آدھا کلو جو ہے وہ مسر کی دال ہے، اس کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا ہے۔ اس کو میں نے تقریباً 40 منٹ کے لیے بوائل کیا، یہ اچھے سے جو ہے وہ بوائل ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں مونگی اور مسر 2 دالیں تھی میرے پاس، اس کو میں نے دھو کے تو اچھے سے بوائل کر لیا ہے۔ اب اس کو بھی ہم نے گرینڈ کر لینا ہے، بالکل ایسی جیسے پہلے ہم نے چنے کی دال کو گرینڈ کیا تھا۔ یہ دیکھیے اس کو ہم نے اسی طرح گرینڈ کر لینا ہے۔ اب ان دالوں کو بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ جو پہلے والا ہمارا دیش کا تھا نا وہ چھوٹا تھا، تو یہاں پہ ہم نے بھرا دیش کا رکھ لیا تھا، اور دال ڈالنے کے بعد جگ کے اندر پانی ڈال کے وہ بھی ایڈ کر دیا اس کے اندر۔ اب یہاں پہ میں حلیم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں، آپ کوئی بھی کمپنی کا چاہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ نمک مجھے کم لگ رہا تھا تو 2 چمچ میں نے نمک ایڈ کیا ہے، اور 1 چمچ اس کے اندر میں نے ہلدی کا اور ڈال دیا ہے۔ اب حلیم کو کریں گے اچھے سے مکس۔ اس وے پہ آپ آگ جو ہے وہ تھوڑی سی تیز کر لیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو حلیم کی بہت اچھی خوشبو آئے گی۔ آپ نے اس کا ایک دفعہ ایک ٹیسٹ چیک کر لینا، آپ اپنے حساب سے نمک مرچ وغیرہ جو ہے وہ اور ڈال سکتے ہیں۔ اور دیکھیں اس کو ایسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے آپ نے کوک کر لینا ہے۔ اب ہماری حلیم جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ بس ایک پیاز کا تڑکا لگنا ہے، اس کے لیے میں نے یہاں پہ جو ہے نا وہ 4 پیاز کو نا پتلا پتلا سا کاٹ لیا تھا۔ اب پین کے اندر آئل ایڈ کریں گے تقریباً 1 یا آدھے کپ کے برابر، اور یہ جو ہم نے پیاز کاٹا تھا یہ ڈال کے اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے ہلکا سا گولڈن ہونے تک۔ آپ حلیم میں یہ والا تڑکا ضرور لگائیے گا، اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا حلیم میں۔ میں نے پیاز کو جو ہے وہ فرائی کر لیا تھا، اب حلیم میں نے اس کا تڑکا لگا دیا ہے، اس کو ہم نے ڈھانپ دینا ہے، اور ہماری حلیم جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ اب ہم یہاں پہ بنائیں گے حلوہ۔ حلوے کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لے لی ہے 2 کپ کے برابر سوجی، یہ فل فائن سوجی ہے، باریک سوجی ہے، یہ میں نے لے لیا ہے۔ آپ نے میڈیم آنچ میں جو ہے وہ اس کو بھون لینا ہے، آرام آرام سے چمچہ ہلاتے ہوئے، اور فل اس کو گولڈن سا کر لینا ہے۔ اب وہ جو ہے میں نے سوجی جو ہے وہ ہماری بھون چکی تھی، میں نے اس کو اتار دیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے 2 کپ کے برابر آئل، اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور 7 سے 8 الائچی میں نے یہاں پہ ایڈ کر دی ہیں، اور جو ہم نے سوجی بھون لی تھی نا وہ اب اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ الائچی کو آپ نے آئل گرم ہو کے الائچی کو آپ نے اس کے اندر گولڈن سا کر کے پھر سوجی ایڈ کرنی ہے، ایسے ٹھنڈے آئل میں آپ نے سوجی بالکل بھی نہیں ڈالنی۔ الائچی گولڈن ہو چکی تھی، میں نے اس کے اندر سوجی ڈالی۔ اب سوجی کو بھی ہم نے آئل میں بھون لینا ہے تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے، اچھے سے آرام سے آپ نے اس کو بھوننا ہے، زیادہ تیز آنچ بالکل بھی نہیں کرنی، میڈیم آنچ میں آپ نے اس کو بھوننا ہے۔ اگر تو آپ ہر کوانٹٹی صحیح سے لیں گے، ہر چیز جو ہے وہ اپنی حساب سے لیں گے کوانٹٹی سے، تو آپ کا حلوہ بہت مزے کا بن کر اور دانے دار بن کر تیار ہوگا۔
تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے 2 کپ سوجی کا لے لیا تھا، تو 7 کپ میں پانی کا ایڈ کروں گی۔ اگر آپ 1 کپ سوجی کا لیں تو اس کے اندر 3 کپ پانی کا ایڈ کریں۔ تو یہاں پہ میں نے 7 کپ جو ہے وہ پانی کا لے لیا تھا۔ یہ نارمل پانی ہے، کوئی ٹھنڈا یا گرم نہیں ہے، اور پانی کو جو ہے وہ گرم کر لینا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ 2 کپ کے برابر چینی کا ایڈ کرنا ہے۔ 2 کپ میں نے چینی کا ڈال دیا ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ ہم نے اچھے سے بوائل کر لینا ہے پانی کو۔ یہاں پہ ناریل کے ہم نے پیسز کر لیے تھے، اور اب یہ ناریل اس کے اندر پانی کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ ناریل پانی کے اندر اس لیے ڈالا ہے تاکہ ناریل جو ہے وہ تھوڑا سخت سا تھا، وہ نرم ہو جائے گا پانی کے اندر پک کے۔ اس کو ہم نے تقریباً 10 منٹ تک پانی کو بوائل کر لینا ہے۔ یہاں پہ ہماری سوجی جو ہے اس کی میں نے آگ بند کر دی تھی، اب اس کی آگ ہم دوبارہ چلا لیں گے، اور سوجی اور آئل کو ہم نے دوبارہ سے گرم کر لینا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر پانی کا ایڈ کرنا ہے۔ ماما پانی ڈالی جا رہی تھیں اور میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا۔ پانی ڈالتے ہوئے آپ نے چمچ جو ہے وہ ہلاتے رہنا تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ بن جائیں۔ آرام سے آپ نے اس کو کرنا ہے، پانی بہت گرم ہوتا ہے تو بہت احتیاط سے ماما نے اس کو ڈالا تھا، اور سارا پانی اب اس کے اندر ڈل چکا تھا۔ اب اس کو آرام سے ہم نے یہاں پہ پکانا ہے، اور اس پہ آپ جو ہے وہ آگ تھوڑی سی تیز بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے میوے لے لیے تھے 1 کپ کے برابر، اس کو دھو لیا تھا، ڈنڈیاں وغیرہ اس کو اچھے سے صاف کر لیا تھا، وہ اس کے اندر ایڈ کیے ہیں۔ اس کو کر لیں گے اچھے سے مکس، اور اس وے پہ جو ہے وہ آپ نے آگ ہلکی سی میڈیم کر دینی ہے۔ اور یہ دیکھیں ہمارا جو سارا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے، حلوہ ہمارا کتنا اچھے سے تھک ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ تک ایسے بھون لینا ہے، تب تک بھوننا ہے جب تک ہمارا جو آئل ہے یہ حلوہ آئل نہ چھوڑ جائے۔ اور یہ دیکھیے حلوے نے آئل چھوڑ دیا ہے سائڈوں سے، اور ہمارا یہ جو حلوہ ہے یہ تیار ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اس کی آگ بند کر دینی ہے، اور یہ ہمارا حلوہ جو ہے وہ تیار ہے۔ اب یہاں پہ ماما نے ان کو ڈبوں میں ڈال دیا تھا حلوے کو، اور ہم نے حلیم بھی ڈال لی تھی، اور حلیم کے اوپر ہم نے ہری مرچیں، ادرک، دھنیا اور جو ہم نے پیاز فرائی کیا تھا وہ رکھ لیا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر تو آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اور بہت ہی آسان ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور میری اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔